اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں احرام کی حالت میں ایسے باز شکار سے ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں گے، لیکن تم انہیں شکار نہیں کرنا، تاکہ اللہ ان لوگوں کی پہچان کرا دے جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے یعنی شکار کرے تو اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور تم میں سے جس نے جان بوجھ کر شکار مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ مویشیوں میں سے ویسا ہی جانور بدلے میں دے جس کا فیصلہ تم میں سے دو عدل و انصاف والے شخص کریں گے۔ یہ قربانی کعبے کو پہنچنے والی ہو، یعنی حدود حرم مکہ میں ذبح ہو، یا چند مسکینوں کا کھانا کفارہ ہے، یعنی جانور کی قیمت کے برابر ہر مسکین کو صدقہ فطر کی رقم دینا، یا جتنے صدقہ فطر بنے اس کے بدلے روزے رکھنا کفارہ ہے، تاکہ وہ اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھے۔ اللہ نے معاف فرمایا جو اس حکم سے پہلے گزر چکا، اور اب جو ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ بڑا غالب ہے بدلہ لینے والا۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ تمہارے لیے اور مسافروں کے فائدے کے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے، اور تم پر خشکی کا شکار حرام ہے جب تک تم احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ جعل اللہ الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اللہ نے احترام والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا، یعنی اس میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد رکھے، اور اسی طرح احترام والے مہینے کو اور حرم کی قربانی اور قربانی کے ان جانوروں کو جن کے گلے میں نشانیاں لٹکا دی گئی ہوں، یہ اس لیے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔
اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کے ذمے تو صرف حکم پہنچا دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ آپ فرما دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ اے انسان تجھے ناپاک کی کثرت اچھی لگے، تو اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔